ایک خوبصورت سی بچی جس کا نام پولیانا تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک خوبصورت سے گھر میں رہتی تھی۔ پولیانا کو گھڑ سواری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کی والد نے اسے بہت اچھی گھڑ سواری سکھائی تھی۔ وہ ہرے بھرے کھیتوں میں بچوں کے ساتھ جاتی اور وہاں بھی دوڑ کا مقابلہ کرتی تھی، اور وہ اسکول میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑ لگاتی اور ہمیشہ وہ جیت جاتی تھی۔ پولیانا کا باپ اس کی اس مقابلے میں اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس سے کچھ ہی دور ایک ظالم ملکہ رہتی تھی جس کا بدقسمتی سے نام پولے تھا۔ وہ بہت زیادہ ظالم شفاق عورت تھی۔ چنانچہ پولیانا کے اسکول میں ہارس رائڈنگ کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ اس مقابلے میں اسکول کے بہت سارے بچوں نے حصہ لیا تھا۔ آخرکار پولیانا اس مقابلے میں اول آئی، وہ جیت چکی تھی۔ وہاں اسکول کے بچوں نے اسے مبارکباد دی، اس کے دوستوں نے اور ٹیچرز نے اس کو گلے لگایا اور مبارک دی۔ اتنے بڑے خوشی کے موقع پر پولیانا کو اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ وہ اسکول کی ایک سائڈ گئی اور زور زور سے رونے لگی، اور دوسری طرف ظالم ملکہ پولیانا ٹی وی پر اس سارے مقابلے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے پولیانا کو اپنے محل میں لانے کا کہا۔ پولیانا کا والد اس موقع پر اپنی بیٹی کو بہت بڑا سرپرائز دینے کے پلان سے مارکیٹ پہنچا، مگر بدقسمتی سے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی۔ اسکول کی ایک بچی جو اس کی دوست تھی، وہ اس کے پاس آئی اور اس نے ساری کہانی بتائی۔ پولیانا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ زور زور سے چلانے لگی، رونے لگی۔ پولیانا اب بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پولیانا اسکول میں واپس گئی اور وہ پھر اسی جگہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ اسکول کے گارڈن میں ٹہل رہی تھی مگر وہ رو رہی تھی۔ تبھی اس کے پاس ایک کار کھڑی ہوئی اور اس میں سے ایک عورت نکلی جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے پولیانا کو اپنی کار میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اس کو کھانا دیا۔ یہ عورت وہی ملکہ کی ملازمہ تھی۔ اس نے پہلے تو اسے اپنے گھر میں رکھا اور اس کے بعد اس نے اسے شاہی محل کے حوالے کر دیا۔ پولیانا کا جوش و خروش سے استقبال ہوا۔ محل میں پولیانا کی عمر کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس نے پولیانا کا سب کو تعارف کروایا۔ کچھ دن تو پولیانا ایسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، مگر کچھ دن کے بعد ظالم ملکہ نے اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے تو ملکہ نے اس کو محل کے گارڈن کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ پولیانا ملکہ کی اس چال کو بالکل بھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی گارڈن کو صاف کر دیا، مگر اس کے کام ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ پولیانا بازار جاتی اور پھل سبزیاں خرید کر لاتی۔ وہ کچن کا سارا کام کرتی، کھانا بناتی، پھر اس کے سارے جوتے صاف کرتی۔ ملکہ کے سارے جوتے صاف کرنے کے بعد وہ ملکہ کے لیے اس کے روم میں کھانا لگاتی تھی، جہاں ملکہ آرام سے کھانا کھاتی۔ پولیانا یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آتی اور زور زور سے روتی، اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر، تھک ہار کر، پولیانا نے اپنی ساری باتیں اپنے پر ہونے والے ظلم کے بارے میں اپنی دوست کو بتا دیا۔ وہ دونوں وہی باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازے کے باہر ملکہ پہنچی اور اس نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ ظالم ملکہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ وہ جلدی سے پولیانا کو ایک سٹور روم میں بند کر دے اور اس کا کھانا اور پینا بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ پولیانا کو گھسیٹ کر ایک گندے سے سٹور روم میں بند کر دیا گیا۔ پولیانا بہت زور زور سے چلائی، وہ ماما ماما پکار رہی تھی۔ ظالم ملکہ سٹور روم کے باہر بیٹھ کے اس کی آوازیں سن رہی تھی، مگر اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ وہ پولیانا کی چیخو پکار پر خوش ہو رہی تھی۔ جواب نہ ملنے پر پولیانا تھک ہار کر سٹور روم کے فرش پر لیٹ گئی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ سٹور روم کی کھڑکی کے پاس اپنا دل بہلاتی رہی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ اگلی صبح پولیانا سٹور روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا تو وہاں اس کو بہت سارے بچے ہاکی کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ سب دیکھ کر پولیانا کو بہت دکھ ہوا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کو اپنا بیتا کال یاد آ رہا تھا۔ تبھی ظالم ملکہ اس کے رونے کی آواز سن گئی۔ اس نے غصے میں آ کر پھر سے اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ پولیانا کو چھت پر سے پھینک کر مار دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملازمہ اس کو چھت پر لے گئی اور اس کو بہلانے پھسلانے لگی۔
ملازمہ نے پولیانا کو ایک دیوار پر لٹا دیا۔ تبھی وہاں ملکہ پہنچی۔ اس نے اسے کہا تمہارے مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے اس کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے اس نے تمہاری عمر کی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی گرا کر مار دیا تھا۔ یہ کہہ کر ملکہ وہاں سے چل پڑی اور پولیانا زور سے زمین کی طرف گر گئی، مگر قسمت نے پولیانا کو نئی زندگی دی۔ بہت سارے لوگ سڑک میں جمع تھے۔ انہوں نے پولیانا کو پکڑ لیا اور اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ ان سب لوگوں نے پولیانا کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیانا نے اپنی ساری بات جج کو بتا دی۔ اس طرح وہاں پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے ملکہ کو گرفتار کر لیا۔ ظالم ملکہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت چل رہی تھی۔ سب لوگ عدالت میں اس کے خلاف بول رہے تھے، مگر عدالت میں موجود اس ملکہ کا ابھی تک غرور نہیں ٹوٹا تھا۔ ملکہ کو یقین تھا کہ وہ بچ جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر اتنے میں پولیانا وہاں پہنچ گئی اور اس نے چیخ چیخ کر رو رو کر اپنے سارے ظلم کے بارے میں بتایا۔ پولیانا نے چیخ چیخ کر ایک معصوم بچی کی جان جو ملکہ نے لی تھی اس کے بارے میں عدالت کو بتا دیا۔ ایک معصوم بچی کی گواہی سننے کے بعد جج اپنی اس جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر عدالت لگنے کے بعد ملکہ نے اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ ملکہ کو عمر بھر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ملکہ کو ایک ویران سے لاک اپ میں بند کر دیا گیا اور وہ عمر بھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھی، رو رہی تھی، مایوس تھی، مگر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ملکہ کو اس کے گناہوں کی سزا پولیانا نے دلا دی تھی، اور پھر پولیانا بہت سارے گارڈز کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی۔ وہ فاتحہ تھی، وہ جیت چکی تھی۔ اب پولیانا کی زندگی پھر سے شروع ہو گئی تھی، وہ آزاد ہو گئی تھی۔ پولیانا اپنی نئی زندگی کے ساتھ دوبارہ سے جی رہی تھی۔ ایک بوڑھے نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔